السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ خبریں آپ کی نظر کروں گا۔ پہلی خبر جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے، انتخابات التوا کے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کے لیے عدالت پہنچا تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میرے ساتھی جسٹس امین الدین خان کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی اور کہا کہ گزشتہ روز کے فیصلے کے بعد اگر موجودہ بینچ کیس کارروائی چلانا چاہ رہا ہے تو میں کیس کو سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد جج کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلے گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں۔ بل کے مطابق سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیٹی از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی، جبکہ از خود نوٹس کے فیصلے پر 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق ہوگا۔ یہ جی ہو گئی پہلی خبر۔ اب انشاءاللہ دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ پیٹرول پر سبسڈی، IMF نے حکومت کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ اسلام آباد۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پیٹرول پر مجوزہ سبسڈی کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل اور 800 cc سے کم گاڑیوں کے لیے سستے پیٹرول کی اسکیم پر شدید اعتراض کیا ہے۔ IMF نے سوال اٹھایا کہ اس اسکیم کے لیے کتنی سبسڈی درکار ہوگی، وہ کہاں سے آئے گی اور اس کے کتنے کنزیومر ہوں گے، اسکیم میں کتنا نقصان ہوگا۔ IMF نے اس حوالے سے حکومت سے مکمل پلان مانگ لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل رابطہ ہوا، جس میں IMF نے پیٹرول پر سبسڈی کا نظر ثانی شدہ پلان تیار کرنے پر زور دیا، جبکہ IMF غریب طبقے کو زیادہ مؤثر ٹارگٹ سبسڈی دینے پر زور کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ اگلی خبر ہے، کوشش ہے رواں برس اسٹیٹ بینک کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ وزیر خارجہ اسلام آباد۔ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کوشش ہے کہ رواں برس اسٹیٹ بینک کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کا بیرونی قرضہ نیچے گیا ہے۔ کوشش ہے کہ ذخائر میں بہتری لائی جائے۔ پہلے بھی کہا کہ معیشت پر سیاست نہ کی جائے، چارٹ آف اکانومی پر بات کی جائے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ایک دن میں بیرونی ادائیگی نہیں روکی۔ ہماری کوشش ہے کہ رواں برس اسٹیٹ بینک کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں۔ اسٹیٹ بینک کو ریاست کے اندر ریاست بنا دیا گیا۔ مانیٹری پالیسی میں وزیر خزانہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا موجودہ حکومت نے ایک دن بھی بیرونی ادائیگی نہیں روکی۔ ہماری کوشش ہے کہ رواں برس اسٹیٹ بینک کے وزیر خزانہ نے کہا کہ انتخاب کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اگر انتخابات ابھی ہوئے پرانی حلقہ بندیوں پر
ہوں گے، 2 حکومتیں اب بن جائیں تو کیا اکتوبر میں شفاف انتخابات ہو سکیں گے؟ مردم شماری قطر کی طرز پر کی جا رہی ہے۔ مردم شماری جو 2017 میں کی گئی، اس پر اتنے اخراجات ہوئے اور اعتراضات بھی تھے۔ اس مردم شماری پر بھی کہا گیا کہ اس میں ترمیم لائی جائے اور ترمیم لائی گئی۔ انہوں نے کہا 2017 میں بھی ترمیم لائی گئی تھی تو لانے میں کوئی حرج نہیں۔ پنجاب اور کے کے انتخابات پھر پرانی مردم شماری پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ 2 ارب سے زائد کی کرپشن میگا اسکینڈل کا مرکزی ملزم گرفتار۔ لاہور، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان نے میگا کرپشن اسکینڈل کے مرکزی ملزم مظہر عباس کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چیئرمین ٹاسک فورس برائے خوراک بنا رکھا تھا۔ ملزم مظہر عباس نے 3 سے 2 ارب روپے سے زائد کرپشن کی الزام کے مطابق ملزم فلور مل سے 645 روپے والا آٹے کا تھیلا مارکیٹ میں 1100 روپے میں فروخت کرتا رہا۔ ملزم مظہر عباس کو روزانہ 2000 سے 5000 تھیلا آٹا زبردستی ملتا تھا۔ ملزم روزانہ 10 سے 25 لاکھ روپے کی 3 سال تک کرپشن کرتا رہا۔ اینٹی کرپشن ملتان نے محکمہ خوراک کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ملزم سابق MN زین قریشی کا فرنٹ مین تھا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر اور آخری خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ اگلی اور آخری خبر ہے 1 اپریل سے پٹرول 5 روپے، ڈیزل 20 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ اسلام آباد، 1 اپریل سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آنے کے باعث 1 اپریل سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ آئل مارکیٹ کمپنیز کا تخمینہ ہے ڈیزل 15 سے 20 روپے اور پٹرول 4 سے 5 روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب، آل نوٹیفیکیشن پر اوکے کریے اور لائک کریے، کومنٹس کریے اچھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔